جس رات میں جبریل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے اس رات کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اس کو 1000 مہینے سے افضل قرار دیا گیا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ عظم القدر سے ماخوذ ہے کہ اس رات کی عظمت، شرف اور شان بہت زیادہ ہے۔ جس طرح ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں فلاں کی تو بہت قدر و قیمت ہے، تو رب تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارنے کی وجہ سے اس کی عظمت اور قدر و قیمت سال کی بقیہ تمام راتوں سے بڑھا دی۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جلال پوری کائنات کی آجال، ان کی عمریں، ارزاق، ان کے رزق اور جو ان کے متعلق امور ہیں ان کا فیصلہ، ان کا اندازہ پورے سال کا اسی رات میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے، اور اللہ عز و جلال کے فیصلے کے مطابق ہی پورے سال میں یہ رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر انسانی متعلقات سامنے آتے ہیں۔ لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر کیا گیا عمل بہت ہی اندازوں سے بھی بڑھ کے عظیم ہے۔ کوئی شعبان کی نصف رات جو ہے 15ویں رات، یا شوال کی یا رجب کی کوئی بھی ایسی رات کو عبادت کرتا ہے، وہ رات اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتی جس عظمت کی عبادت اس رات میں کی گئی، اللہ عز و جلال کے ہاں مقام حاصل کرتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے اجر کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے 1901، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور رب تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کی نیت کے ساتھ، تو اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنا ضروری ہے، کچھ لوگوں کو یہ تڑپ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ مسلمانوں میں سے اگر کسی کو علم ہو یا نہ ہو، ہر 2 صورتوں میں اجر سے محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا من علم لیلۃ القدر، کہ جو لیلۃ القدر کو جان لے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہے من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے۔ تو اس آخری عشرے میں رات کو بیدار رہنا، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا کرنا، صدقہ کرنا اور اس طرح کی نیکیاں پیش کرنا، یہ اصل میں ثواب کا باعث ہے، خواہ کسی کو علم ہو یا نہ ہو۔ اور مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پورے قرآن مجید کی تفسیر 3 مرتبہ ایک آیت کر کے پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں خیر من 1000 شہر، کہ یہ رات 1000 ماہ سے بھی افضل ہے، یہ اس 1000 مہینوں سے افضل ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، وگرنہ جس مہینے میں بھی ہر سال رمضان میں لیلۃ القدر آئے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی۔ تو لیلۃ القدر اس لیے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ نے اصل میں مخلوق کی رشت و ہدایت کا ایک ایسا مبارک فیصلہ کیا
کہ اللہ جلال نے لوح محفوظ سے پورا قرآن بیت العزت میں اتارا. لوح محفوظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے، اور 50,000 سال پہلے لکھا کائنات بنانے سے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن پہلے آسمان پہ بیت العزت میں اس کو اتارا، پھر 23 سال میں رفتہ رفتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. لیلۃ القدر کو اس لیے بھی لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندازے ضبط کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا گیا ہے، فیصلوں والی رات. اور وہی فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں کیے ہوتے ہیں پورے سال کے اندر انہی کو نافذ کیا جاتا ہے اور وہی نافذ ہوتے ہیں.